کیونکہ یہ بڑی دور سے آئی ہے، آپ لوگ بھی بڑی دور سے آئے، تو آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ اور دیگر جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد تو نہیں دیتا، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جدوجہد اتنے سالوں سے ابھی تک جاری ہے۔ اور یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ بڑی تاریخی ہے۔ اس جگہ پر ادھر جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہاں پہ دھرنے دیے، اور مجھے یاد ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا ہٹ کے اس جگہ پر آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ اس جگہ پر کیمپ لگا ہوا تھا، اور یہ کے آصف یہ آرگنائزرز میں شامل تھا، اور یہ اس وقت بڑا جیلا تھا تحریک انصاف کا، یہ بڑے نعرے لگاتا تھا عمران خان زندہ آباد۔ تو اس نے کہا جی عمران خان صاحب کو ادھر لے کے آئے، کچھ ہم نے زور لگایا، کچھ انہوں نے زور لگایا، تو عمران خان صاحب اس کیمپ میں آئے تھے اس جگہ پہ، اور انہوں نے جو تقریر کی تھی مجھے ابھی تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا اور کوئی پاکستان کا شہری لاپتہ ہو گیا تو لاپتہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سن لیں کہ یا وہ نہیں یا میں نہیں، لیکن یہ سلسلہ تو ابھی تک چل رہا ہے۔ تو اسی لاپتہ افراد کے کیمپ میں، اسی آمنہ مسعود جنجوعہ کی موجودگی میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو کوئی پاکستان کا شہری لاپتہ نہیں ہوگا، اور جو لاپتہ ہے میں ان کو واپس لے کے آؤں گا، اور اگر میرے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئی لاپتہ ہو گیا تو یا پھر لاپتہ کرنے والے نہیں یا میں نہیں۔ تو یہاں پر جو ہمارے پولیس کے بھائی موجود ہیں ان کو بس یاد کروانا، پتہ نہیں اس وقت آپ یہاں پہ تھے یا نہیں، لیکن اس وقت جو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اسی لاپتہ افراد کے کیمپ میں وہ آتے تھے اور اظہار یکجہتی کرتے تھے، پھر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو یہ جو بچی ہے، اس بچی کا بھائی جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، اور وہ اس وقت لاپتہ ہوا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے۔ یہاں پہ بہت سے بچے بیٹھے ہیں، مائیں بہنیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی، لیکن کیونکہ اب وہ وزیر اعظم ہیں تو ذمہ داری انہیں پر عائد ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈران بھی یہاں پر آگے ہیں۔ تو جب 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے عمران خان کی حمایت کی تھی اس مطالبے پہ کہ آپ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ لاپتہ افراد کو ریکور کروائیں گے۔ تو وعدہ پورا نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ اس وقت یہ یہاں پر جو بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ دسمبر کی سرد رات میں یہاں پر اگر یہ بیٹھی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے، ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ پاکستان کے دشمن ہے تو ان کے اس کیمپ میں عمران خان صاحب بھی آ چکے ہیں، اور اگر یہاں پہ میرے خیبر پختونخوا کے لوگ موجود ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سوات سے بھی آئی ہیں تو ان کو بھی میں یاد دلاؤں گا کہ اسی جگہ پر یہی جگہ تھی، یہاں پر ایک اور آمنہ مسعود جنجوعہ کا کیمپ تھا، تو اس میں مراد سعید صاحب تھے، مراد سعید صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے، اور انہوں نے اس کا موقع لہرا کے بڑی ایک جذباتی تقریر کی تھی۔ پھر اس تقریر کے بعد وہ کبھی آمنہ مسعود جنجوعہ کے کیمپ میں نہیں آئے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کیا ہوا، ابھی اس وقت وزیر نہیں بنے تھے، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے،
تو یہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کو یہاں پہ لے کے جو بیٹھی ہے آمنہ مسلم جنوا اور ان کے ساتھی، تو یہاں پہ ان کو لے کے بیٹھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی دل گردے کی بات ہے، لیکن اعزاز کی بات کی ہے، اعزاز کی بات کی ہے۔ اعزاز کی بات اس لیے ہے کہ آمنہ مسلم جنوا اور ڈیفینس فار ہیومن رائٹس اور ان کے بچے، ان کی بیٹیاں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ یہ مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا جائے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ جو حقوق، تو اگر آپ ان کو رہا نہیں کر سکتے کورٹ میں پیش کر دیں، لیکن یہ تو نہ کریں کہ کئی سال سے لوگ لاپتہ ہیں اور ان کی مائیں اور بہنیں جو وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو اس وقت یہاں پر یہ ایک کیمپ لگا ہے اور اس میں بزرگ، عورتیں، بچے جو موجود ہیں دسمبر کی سرد رات میں، تو یہ پاکستان کی ریاست اور اس ریاست کے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو اور آپ کی مائیں اور بہنیں جو ہیں ان کو اس طرح دسمبر کی سرد رات میں اس طرح سڑک پر بیٹھنا پڑے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی اور ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو اگر آپ کو پاکستان سے بڑی محبت ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور یہ صرف آپ سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں۔ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ابھی تو یہ صرف نعرے لگا رہے ہیں، یہ کچھ چند سو لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر یہاں پہ وہی ہوگا جو آج گوادر میں ہوا ہے۔ آج گوادر میں جو ہزاروں لوگ آئے ہیں تو وہاں پہ جو نعرے لگے ہیں، وہ نعرے اگر لگے ہیں تو اس کی ذمہ داری پاکستان کی ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آمنہ مسلم جنوا صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ لگے کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کی جائے، اور آپ کی اس آواز میں آواز ملانے پہ بہت سے لوگ جو ہیں میرے سمیت، ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریاست کے دشمن ہیں اور ریاست کے دشمنوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ لاپتہ ہو گیا، اور وہ اس وقت لاپتہ ہوا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہے۔ یہاں پہ بہت سے بچے بیٹھے ہیں، مائیں بہنیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی، لیکن کیونکہ اب وہ وزیر اعظم ہے تو ذمہ داری انہیں پر عائد ہوتی ہے۔ اور اب یہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈران بھی یہاں پر آگے ہیں، تو جب 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے عمران خان کی حمایت کی تھی اس مطالبے پہ کہ آپ اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ لاپتہ افراد کو ریکور کروائیں گے۔ تو وعدہ پورا نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو گزارش صرف یہ کرنی ہے کہ اس وقت یہ یہاں پر جو بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ دسمبر کی سرد رات میں یہاں پر اگر یہ بیٹھی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ پاکستان کے دشمن ہیں تو ان کے اس کیمپ میں عمران خان صاحب بھی آ چکے ہیں، اور اگر یہاں پہ میرے خیبر پختونخوا کے لوگ موجود ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سوات سے بھی آئی ہیں تو ان کو بھی میں یاد دلاؤں گا کہ اسی جگہ پر، یہی جگہ تھی یہاں پر ایک اور آمنہ مسلم جنوا کا کیمپ تھا، اس میں مراد سعید صاحب تھے، مراد سعید صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے اس طرح مکہ لہرا کے بڑی ایک جذباتی تقریر کی تھی۔ پھر اس تقریر کے بعد وہ کبھی آمنہ مسلم جنوا کے کیمپ میں نہیں آئے۔ تو میں نے ان کو پوچھا کیا ہوا، ابھی اس وقت وزیر نہیں بنے تھے، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ تو یہ جو
لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کو یہاں پہ لے کے جو بیٹھی ہے آمنہ مسعود جنجوہ اور ان کے ساتھی، تو یہاں پہ ان کو لے کے بیٹھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی دل گردے کی بات ہے، لیکن اعزاز کی بات کی ہے، اعزاز کی بات کی ہے، اعزاز کی بات اس لیے ہے کہ آمنہ مسعود جنجوہ اور ڈیفینس فار ہیومن رائٹس اور ان کے بچے، ان کی بیٹیاں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ یہ کیا مطالبہ کر رہی ہیں؟ یہ مطالبہ یہ کر رہی ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا جائے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ جو حقوق، تو اگر آپ ان کو رہا نہیں کر سکتے کورٹ میں پیش کر دیں، لیکن یہ تو نہ کریں کہ کئی سال سے لوگ لاپتہ ہیں اور ان کی مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ تو یہ جو اس وقت یہاں پر یہ ایک کیمپ لگا ہے اور اس میں بزرگ، عورتیں، بچے جو موجود ہیں دسمبر کی سرد رات میں، تو یہ پاکستان کی ریاست اور اس ریاست کے جو لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو اور آپ کی مائیں اور بہنیں جو ہیں ان کو اس طرح دسمبر کی سرد رات میں اس طرح سڑک پر بیٹھنا پڑے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی اور ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو اگر آپ کو پاکستان سے بڑی محبت ہے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، اور یہ صرف آپ سے یہ انصاف مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں۔ اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو ابھی تو یہ صرف نعرے لگا رہے ہیں، یہ کچھ چند سو لوگ ہیں، لیکن اگر آپ ان کی بات نہیں سنیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر یہاں پہ وہی ہوگا جو آج گوادر میں ہوا ہے۔ آج گوادر میں جو ہزاروں لوگ آئے ہیں تو وہاں پہ جو نعرے لگے ہیں وہ نعرے اگر لگے ہیں تو اس کی ذمہ داری پاکستان کی ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ اور ان کے ساتھیوں کو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنے سال گزر گئے ہیں لیکن آپ نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ لگے کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کی جائے، اور آپ کی اس آواز میں آواز ملانے پہ بہت سے لوگ جو ہیں میرے سمیت ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریاست کے دشمن ہیں اور ریاست کے دشمنوں کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بھی انڈین ایجنٹ قرار دیا تھا، ان کو بھی غدار قرار دے دیا تھا۔ تو اگر اس ملک میں آپ کو کھڑے ہونا ہے، ایک طرف غدار ہیں اور دوسری طرف محب وطن ہیں، تو غداروں کی فہرست میں فاطمہ جناح بھی کھڑی ہے، اور محب وطن جو ہے ان کی فہرست میں ایوب خان کھڑا ہے جس نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا۔ تو بھائی صاحب بڑی عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ حامد میر جو ہے اس کو غداروں کی فہرست میں کھڑا ہونے کا شوق ہے، کیونکہ غداروں کی فہرست میں فاطمہ جناح بھی ہے اور آمنہ مسعود جنجوہ بھی ہے۔ مجھے محب وطنوں کی فہرست میں کھڑے ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ اس طرف ایوب خان ہے اور پرویز مشرف ہے جنہوں نے پاکستان کا آئین توڑا۔